وہاں کسی کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس پہ کوئی لچک ہو سکتی ہے. اینی کوشچن پلیز. ادھر سے شروع ہو جاتا. آج میں آپ کو 5 منٹ میں نے لیے ہیں, 10 منٹ آپ لے لیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ڈسکا میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے, تو کیا تحریک انصاف کا نیریٹو ہار گیا؟ دیکھیں, تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ عمران خان نے جو قوم سے کمٹمنٹ کی کہ وہ ہر چور کا احتساب کرے گا, وہ چوکیدار کا کردار ادا کرے گا, اور وہ غریب کی حالت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا. اور میں اس لیے نہیں کہ وزیر ہوں, عمران خان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان پر نکیل ڈالی جا سکے. عمران خان کا بیانیہ نہیں پٹا ہے. اتنے ووٹ جو اسجد ملی نے لیے ہیں وہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ عمران خان کا بیانیہ بھی زندہ ہے. نیکسٹ. آپ اس ملک کے وزیر داخلہ ہے, کوہاٹ سے 16 لوگوں کی لاشیں ملی, حکومت کو پتہ ہے؟ جی ہاں, مجھے پتہ ہے. 11 ستمبر کو یہ 18 لوگ لاپتہ ہوئے, 16 نہیں 18 لوگ لاپتہ ہوئے 2011 کو, اور یہ طالبان کا اس وقت وہاں دور تھا. یہ 18 لوگ جو شانگلہ سے تعلق رکھتے تھے ان کی لاشیں ایک ہی گھر سے برآمد ہوئی. 16 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, 2 لاشوں کا ابھی نہیں پتا. 2 لوگ ابھی تک اس دور کے ستمبر 2011 کے ابھی تک لاپتہ ہیں میری اطلاعات کے مطابق. جی بیٹا, ایک آ رہا ہوں ادھر ختم کر کے پھر. جی بیٹا. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین, ان کے بیٹے اور اہلیہ کے 36 اکاؤنٹ فریز کر دیے, اور وہ تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں, اور اس بار ڈسکا میں حیرت ہے کہ دھن بھی نہیں چھائی. دیکھیں, جتنا ڈسکا کو آپ نے 2 مہینے 2.5 مہینے ڈسکا میڈیا کھیلتے رہے, میری زندگی میں پہلا الیکشن ہے جو دوبارہ 50 دن میں ہوا سپریم کورٹ کے کہنے پر. اور اگر کسی جگہ ہم ہار کر بھی سر فخر سے بلند رکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم عمران خان کی وہاں ہزارہ ووٹیں ہیں, 12,000 ووٹوں سے ہارے. 12,000 ووٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اسجد ملی 6,000 ووٹیں اور لے لیتا تو کام برابر تھا. سو جب یہ ایسی صورتحال ہو تو آپ تعریف کریں کہ ایک پرامن الیکشن ہوئے, وہاں 2 لاشیں گری تھی, اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی ہار کر بھی جیتی ہے. میں یہ جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہار کر بھی جیتی ہے کیونکہ جمہوریت جیتی ہے, اور جمہوریت کا فیصلہ ہمیں قبول کرنا ہے. بدنصیبی ہے دنیا کی کہ پیوٹن الیکشن نہیں مان رہا, وہ چلا گیا 2036 تک. ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن نہیں مان رہا, ڈونلڈ رابرٹ الیکشن نہیں مان رہا. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں, ایسے ہی گڈو پپو قسم کے, انہوں نے کہاں مانگنا ہے. ہم مان رہے ہیں کہ ڈسکا میں الیکشن ہم ہار کے بھی جیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے پہلے سے بڑی تعداد میں سجد ملی کو ووٹ دیے. جی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, میں بار بار نہیں کہنا چاہتا. کوئی تحریک انصاف کے ساتھ انشاءاللہ یہ لوگ نہیں جائیں گے. باقی چینی کا کیس اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بتاتا. وہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی, آٹے کو بھی, اور منی لانڈرنگ کو بھی, وہ احتساب کے مشیر ہے. باقی ایف آئی اے کا, امیگریشن کا, نادرا کا 1 لاکھ ہم نادرا کے کارڈ نکال رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت ہو آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے پاسپورٹ بھی 10 سال کا کر دیا آدھی قیمت پہ. یہ ایک آخری یہاں 2 سوال ہیں پھر آپ کے پاس, آپ کو پورے 10 منٹ دوں گا. مردم شماری کے حوالے سے بہت سی جماعتوں کو تحفظات ہیں, تو کیوں مردم شماری اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, اس میٹنگ میں بھی پرسوں ہوئی ہے اور اس پہ ہو رہی ہے. لوگوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس سائڈ کا لاسٹ کوسچن. یہ جو آرمی کی عزت کروانے کے حال سے قانون لایا گیا ہے, جو مانو کہتے ہیں, ایسا کیا ہوا ہے؟ آرمی کا رویہ عوام سے بدل گیا ہے یا کسی کا رویہ نہیں بدلا. پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے, خواہ وہ زلزلہ ہو, خواہ وہ ٹڈی دل ہو, خواہ این سی او سی ہو, خواہ سرحدوں پہ جان دینی ہو. میں جس جگہ گیا ہوں, ایف سی گیا ہوں, رینجرز گیا ہوں, میں کوسٹ گارڈ گیا ہوں, میں ادھر گلگت بلتستان گیا ہوں, ہر جگہ لوگوں کی, شہیدوں کی یادگاریں ہیں, ہر جگہ شہیدوں کی داستان ہے. شکر کریں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی عظیم فوج دی ہے, ورنہ پاکستان کا حال جو ہے وہ یہاں عراق سے اور لیبیا جیسے اور یمن جیسے اور سیریا جیسے لوگوں سے حالات سے کم نہ ہوتا. اپنی جانیں دے کے انہوں نے ملک کی حفاظت بھی کی ہے, اور ملک کے دشمنوں پہ ان کی نظریں ہیں,
اور وہ ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور ان کا یہ بھی ایک نعرہ ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لاسٹ کوشچن بس پھر ادھر آ. کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں, 12 سے زائد کیسز میں گینگا کے اہم گینگسٹر ہیں بری ہو گئے, اس کو آپ کس طریقے میں صوبائی مسئلوں کو نہیں دیکھتا, میں انٹیریئر منسٹر ہوں مرکز میں, صوبے میں نہیں ہوں. جی شہزاد اکبر کے خلاف جہانگیر ترین کہتا ہے کہ یہ اس کے ایما پہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جہانگیر ترین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو کمیٹی بنائی ہے, دیکھیں شہزاد اکبر کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے, اور میں وزیر ہوں, میرے انڈر FIA, لیکن ایک آدمی کو اگر کام کی سمجھ ہے تو وہ کرے, باقی عدالتیں کھلی ہیں. شہزاد اکبر کے خلاف ایک بہت میڈیا اور دوسری کمپین جو ہے, لیکن میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ان معاملات کا میں آپ سے شیئر کرتا, مجھے پتا نہیں ہے تو میں ویسے ہی خام خواہ آپ کا کوئی غلط بات کر دوں. لیکن ایک بات آپ کو یقین ہے, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جا رہے, عمران خان کے ساتھ رہیں گے. کیا عثمان بزدار کی سمجھ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین, عثمان بزدار کا سکہ مضبوط ہے, کراچی میں پرسوں بھی میں نے کہا تھا, اس کا قلعہ مضبوط ہے, عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر کچھ مافیاز ہیں, اس میں یہ شوگر مافیا بھی شامل ہے. بحیثیت سیاستدان میں پورا سوال سن لیجیے گا, اور یہ لوگ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ ریزسٹنس دیتے رہتے ہیں. عمران خان ان مافیاز کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے تمام مافیا کو للکارا ہوا ہے, خواہ وہ آٹے کا مافیا ہے, خواہ وہ چینی کا ہے, خواہ وہ کاٹن کا ہے, خواہ وہ گھی کا ہے, وہ کپتان ہے, اور سیاست میں وہ ان تمام لوگوں سے لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے غریب آج مہنگائی کو رونا رو رہے ہیں. اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان ان مافیا سے لڑ رہا ہے. اور یہ جو بات اگر مجھے پتا ہوتی شہزاد اکبر والی کہ وہ کتنے لوگ NI کیا کہتے ہیں اسے CNIL کہ کتنے لوگ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا. میرے پاس یہ غلط خبریں چل رہی ہیں. میں اور فروغ نسیم دونوں ECL کے ممبر ہیں, ہم نے کسی کے دستخط نہیں کیے ECL پر ڈالنے کے. اگر انہوں نے NIAL میں کچھ لوگ ڈالے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. شیخ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایت ہے کہ وفاق بات نہیں سنتی, کوئی بھی مسئلہ ہو ہم رابطہ کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا جاتا. PTI کی یہ پالیسی ہے, نہ اپوزیشن سے بات کریں گے نہ حکومت سے بات. کیوں نہیں بات کریں گے جی, مراد شاہ صاحب حکم کریں, بات کریں گے. بات تو ہم چاہتے ہیں سب کے لیے دروازے کھلے جائیں, آئیں الیکشن اصلاحات پہ بات کریں, آئیں کرپشن کے خلاف بات کریں, آئیں مافیا کے خلاف بات کریں. لیکن ویسے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 40 کیمرے اتنی طاقت ہیں پاکستان میں, اللہ کے بعد یہ کیمرے اتنی بڑی طاقت ہیں کہ سارے پروگرام پیش کرنا اور 24 گھنٹے کو آسان کام نہیں ہے اتنا فیڈ کرنا. سو اس وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں. ضرور بات کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے سندھ گورنمنٹ سے. ادھر ہی سے پھر آپ سے. جی کراچی کا ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن, 20 لاکھ کی آبادی ہے, اکثریت جو مشرقی پاکستان سے آئے تھے, اس میں ہزاروں نوجوانوں کے جو شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گئے, وہ رینیو نہیں کیے جاتے, نئے بنتے, ان کو نوکریوں کو, ان کو داخلے میں, ان کو نکاح. سندھ کے اور بہار کے شناختی کارڈوں کا مسئلہ ہے, یہ مجھ سے ذرا بڑا کیس ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ فیصلہ میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ اس کی دونوں طرف کی آراء ہے. ایک وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہاریوں کا اور سندھیوں کا جو ہے وہ ID کارڈ بنایا جائے, ایک وہ ہے جو کہہ رہے ہیں نہ بنایا جائے. سو یہ میٹنگز میں ڈسکس ہو رہا ہے, جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین کا کیس, تو اس سے پہلے جو دوائیوں کے معاملات تھے, جو آٹے کے معاملات تھے, وہ احتساب کا انچارج ہے. کراچی میں آ کے صرف شہزاد اکبر ہی رہ گیا. جدھر میں جاتا ہوں شہزاد اکبر پہ آپ لوگ ہیں. میں FIA میرے انڈر ہے, آپ مجھے حکم کریں. جو دیکھیں جو انویسٹیگیشن کل میں نے آپ کو رپورٹ دی کراچی میں, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شہزاد اکبر کو یہاں اس کے علاوہ سوال ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ تو نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف سوال رائز ہو رہے ہیں یہاں پہ. میرے انڈر ہے, FIA میرے انڈر ہے, لیکن جو کام وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں.
اور عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا حال ہوگا. میرے خیال اس سوال کو اب اسی پہ رہنے دیں اور کر سکتے. یہ بتائیے کراچی میں پاسپورٹ آفس اور ناظرہ کے دفاتر کم ہیں, کتنے اور کھولے جائیں گے؟ کیونکہ جتنے آپ ہر تحصیل میں نادرا کے اور پاسپورٹ آفس, آپ ہمیشہ اچھا سوال کرتے ہیں, کھولیں گے ہر تحصیل ہے. اور جہاں کمی ہے آپ بتائیں, میں اعلان کرتا ہوں اسی روزوں میں وہاں بھی کھول دوں گا. جگہ آپ بتائیں کہ فلاں جگہ گاڑی وہاں پہلے بھیج دیتے ہیں. ابھی ایک آٹو موبائل بھیج دیتا ہوں جاتے ساتھ, آٹومیٹک گاڑی وہ جس میں سے کارڈ بھی نکلے, یہ نہیں کہ وہ ڈاکومنٹ ہے. لاسٹ 3 کوسچن, میرے 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں. اچھا 10 منٹ پورے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا